سورۃ الفرقان آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ صدق اللہ العظیم۔ قل انزلہ الذی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انزلہ الذی، اس قرآن کو اتارا ہے اس ذات نے، الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، اور وہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، اور وہ کہنے لگے اس رسول کو کیا ہوا، یاکل الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں سودا سلف لینے بھی جاتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اس کی طرف اتارا گیا فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ مل کر ڈرانے والا بن جاتا، او یلقا الیہ کنز، یا کیوں نہیں اس پر اتارے گئے خزانے، او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا کیوں نہیں اس کے لیے کوئی بنائے گئے محل اور باغات جہاں سے یہ کھاتے۔ وقال الظالمون، ظالموں نے تو یہ صاف کہہ دیا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم ایک جادو زدہ آدمی کی اتباع کر رہے ہو۔ نعوذ باللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، اس قرآن کو نازل کیا اس اللہ نے جو زمین اور آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ بڑا مہربان اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور یہ کافر کہنے لگے کہ اس رسول کو کیا ہے جو کھاتا بھی ہے کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں اس کے ساتھ ایک فرشتہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا، یا اس کی طرف کیوں نہیں خزانے آسمان سے اتارے گئے، یا اس کے پاس کیوں نہیں باغات جہاں سے یہ کھاتا۔ ظالموں نے تو صاف کہہ دیا، تم پیروی کر رہے ہو ایک جادو زدہ آدمی کی۔ سورہ الفرقان مکی صورت ہے۔ مکی دور میں، یعنی یہ اعلان نبوت کو 7.5 سال ہوئے تھے تب یہ صورت نازل ہوئی، اور اس وقت بڑے چیلنجز تھے اسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، بڑی چیم گوئیاں اور بڑے اعتراضات۔ تو اللہ نے ان سب کا اس صورت میں تذکرہ کر دیا،
پہلی آیات میں اللہ نے مشرکین کے شرک کا رد کیا کہ جن کو تم نے مشکل کشا بنایا ہوا ہے تم چیک کرو کہ ان کے اندر مشکل کشا ہونے کی صلاحیت ہے، وہ باتیں ہو چکی۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ قرآن خود نبی پاک نے گھڑ لیا، نعوذ باللہ اعاذ اللہ منہا، کہ قرآن نبی پاک نے خود گھڑا ہے یا پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں اکٹھے کر دیے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، میرے نبی پاک ان کو فرماؤ یہ قصے کہانیاں جو ہیں یہ افسانہ نگار لوگوں کا کام ہے۔ قرآن پاک کے اندر تو عبرت نصیحت آموز واقعات ضرور ہیں، مسائل بھی ہیں، احکام بھی ہیں، دلائل توحید پر بھی ہیں، ایسے ایسے مضبوط دلائل ہیں کہ دنیا اور دنیا کا کوئی پڑھا لکھا بڑے سے بڑا سمجھدار ان کو کوئی چیلنج کا جواب دے سکتا ہے۔ اللہ نے 20ویں پارے کے آغاز میں امن خلق السماوات والارض وجعل لکم الارض، ادھر اللہ نے ذکر کیا بار بار کہ کون ہے کہ جو زمین و آسمان کے اندر یہ باغات یہ ندیاں نالے دیکھ کر اللہ نے کہا یہ میں نے بنایا ہے، ایک گھاس کا تنکا کو بنا سکتا ہے؟ ما لکم تم بھی تو کون ہے جو اگائے ایک گھاس کا تنکا؟ وہاں اللہ نے اور بھی بہت سارے چیلنج کیے لیکن کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اللہ نے کہا یہ ایسی مدلل مستند اور منزل من اللہ کتاب ہے جس کا جواب کائنات کے کسی بندے کے پاس نہیں۔ یہ تو محض ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اعتراض کر دیا۔ اس اللہ نے اس کو اتارا ہے جو رب ازل سے سب لوگوں کو جانتا ہے اور قیامت تک ہونے والے واقعات کو جانتا ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نا قصہ گوئی، تو قصے تو گزرے ہوئے لوگوں کے ہونے چاہیے۔ قرآن کے اندر تو دجال اور آنے والے فتنوں کا ذکر ہے، ان کا بھی تذکرہ ہے، اور قرآن کے اندر وہ جو قیامت سے قبل ایک جانور آئے گا دابۃ الارض، اس کا بھی تذکرہ ہے، وہ تو بھی واقعہ پیش آیا نہیں، کسی کو علم نہیں، تو کون ان باتوں کا نبی کو بتاتا ہے؟ یہ دراصل حکیم علیم جاننے والے اللہ کی طرف سے پہلی بھی خبریں ہیں اور آنے والی بھی قرآن پاک کے اندر خبریں۔ اچھا پھر دوسرا اعتراض یہ انہوں نے کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہیں تو یہ کھاتے کیوں؟ ان کا نظریہ تھا جو نبی ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا، وہ نوری ہوتا ہے، نور ہوتا ہے۔ آج کل بھی لوگوں کا یہ نظریہ ہے، لوگ کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نبی پاک نور ہے۔ یہ تو بہت بڑا شرک ہے، اتنا بڑا شرک ہے کہ جتنا بڑا شرک کیا تھا یہودیوں نے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب عزیر اللہ سے نکلے ہوئے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی صلب سے نکلے ہوئے بیٹے ہیں۔ ایسے ہی کچھ مسلمانوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور ہیں، حالانکہ قرآن پاک سورہ اخلاص میں اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کا دوسرا حصہ کوئی نہیں، اللہ سے یعنی نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور، فرمایا اللہ احد، اللہ سے کوئی نہیں نکلا۔ اور پھر اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد ہے اللہ، صمد کہتے ہیں جس سے کوئی نہ نکلے، بے نیاز، جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو اور وہ بے نیاز ہو، تو وہ اللہ ہے۔ تو اللہ نے کہا مزید اگر سمجھ نہیں آئی، لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد نہیں، نہ وہ کس کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد نہیں،
نہ عیسیٰ اللہ کی اولاد، نہ عزیر اللہ کی اولاد علیہ السلام، اور نہ اللہ کسی کی اولاد۔ اور قرآن میں صاحب کہہ دیا وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، نہ اللہ کی بیوی۔ عیسائیوں نے کہہ دیا نعوذ باللہ مریم اللہ کی بیوی ہے، اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پھر آپ سمجھ لیے کہ بیوی اور خامد کا رشتہ جوڑ کر انہوں نے کیا سمجھا اللہ کو۔ تو اللہ نے سب کی نفی کر دی کہ اللہ کا کوئی حصہ اور جز نہیں۔ تو اللہ نے جو نبی بھیجا ہے وہ اللہ کا حصہ نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہے۔ کیسے؟ اسی سورت کی پہلی آیت میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ نبی پاک اللہ کے نور سے نور نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اور 3 سورتوں کا آغاز اسی لفظ سے ہوا، یعنی 3 سورتوں کی پہلی آیت میں لفظ عبد اللہ نے لایا۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ، اور سورہ الکہف حاجی صاحب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ عبد نبی پاک اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم تو گناہ گار بندے ہیں۔ لوگ کہہ رہتے ہیں کہ نبی پاک ہی بندے، ہم بھی بندے۔ نہیں نہیں، ہم تو حقیر، نکمے، گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، بد اخلاق بندے ہیں۔ نبی جیسا عالی شان انسان کائنات میں کوئی نہیں آیا، ہے اللہ کے بندے، لیکن آپ کی شان کا، آپ کے مقام کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی عظمت کا، آپ جیسا علم والا کوئی کائنات میں نہ نبی آیا نہ کوئی بشر آیا۔ اللہ نے بنایا بشر، لیکن بشروں کا سردار بنا دیا۔ تو ان کو یہ بلیکھا لگ گیا، یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ نبی جو ہے نا یہ کھاتا پیتا ہے، تو یہ تو بشر ہے، اور جو بشر ہوتا ہے اس کے اندر کئی کمزوریاں، یعنی ہمارے اندر کمزوریاں، ہم ادھر بیٹھے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، باہر جا کے جھوٹ ہی بولتے ہیں، ہم سارے کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں۔ تو نعوذ باللہ اگر نبی بشر ہے تو اس کے اندر بھی کمزوریاں نہیں۔ اللہ نے بتایا کہ بشر کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کتنی کمزوریاں ہیں، لیکن میں نے اپنے نبی کو بنایا بشر، اور بشر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان ساری خامیوں سے اپنے نبی کو پاک بنا دیا۔ نہ جھوٹ ہے، نہ بددیانتی ہے، نہ خیانت ہے، نہ دغا بازی ہے، نہ وعدے کی خلاف ورزی ہے، کوئی عیب نہیں۔ یہ اپنوں نے نہیں کہا، مکے کے دشمنوں نے کہہ دیا کہ نبی پاک کی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، نہ کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی، نہ کسی کی امانت میں خیانت کی، نہ آنکھوں کے اندر خیانت ہوئی، کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ نبی پاک تو ایسے انسان تھے کہ بچیوں کے اندر بڑا حیا ہوتا ہے، کسی کماری بچی کے اندر اتنا حیا نہیں جتنا حیا اللہ نے محمد پاک کو دیا۔ لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا نبی نور ہوتا ہے، اگر نبی نور ہو تو پھر ہمیں تو کوئی شان نہیں ملی۔ شان ہماری اس لیے ہے کہ ہماری جنس سے اللہ نے نبی کو بنایا بشر اور بنا دیا سب کا سردار، نوریوں کا بھی سردار، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو انہوں نے کہا نبی کھاتا پیتا ہے، بازار میں سودا سلف لینے جاتا ہے، تو اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نبی کیسے ہوتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے اگر یہ بشر ہی تھا لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، تو پھر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو کہے کہ یہ ہے بشر، ہے نبی، اور میں فرشتہ ہوں تو میں اس کی اطلاع کرتا ہوں۔ خام خواہ فرشتہ آئے اور نبی کی پاکی بیان کرے، جب دشمنوں نے کہہ دیا کہ نبی ہر لحاظ سے پاک صاف ہے، نبی پاک نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا، مکے کے سارے قریشیوں کو کہا میں آپ کو اگر کہوں کہ یہ پہاڑی اونچی تھی اب تو برابر ہو گئی، اونچی پہاڑی کی اس سائڈ پہ بیک سائڈ پہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی،
اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی قافلہ آ رہا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تم مان لو گے؟ کہنے لگے بالکل مانیں گے، آپ نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مان لیتے ہو، یہ مان لو کہ عرش والا خدا اللہ ایک معبود ہے، بت سارے جھوٹے ہیں۔ جیسے ہم چپ ہو گئے نا، ایسے سارے سناٹا چھا گیا، سارے چپ ہو گئے کہ اب بات ایسی کر دی جو ہمارے عقیدے پر زیادہ آ گئی، اور کی ایسے بندے نے جو بڑا سچا ہے۔ کوئی نہ بولا، تایا بول کر ابو لہب کہنے لگا نعوذ باللہ گستاخی کر کے کہ تیرے ہاتھ ایسے ایسے ہو جائیں، تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا کہ ہمارے بزرگوں کی توہین کر دی۔ آسمان سے اللہ نے قرآن اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو نبی کا تایا ہو کر نبی کا مخالف ہے، میں رب آسمان سے تیرے اوپر پھٹکارے بھیجتا ہوں، جو میرے نبی کو برا کہے کائنات میں سب سے برا انسان وہی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک کی تو صفائی مکے کے دشمنوں نے خود دی ہے، فرشتہ اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر کہنے لگے کہ اگر نبی یہ نبی ہیں، انسان بھی ہیں، تو پھر ان کے پاس کو مال دولت سرمایہ روپیہ پیسہ ڈیرا جگیر نوکر چاکر، جیسے بادشاہ ان کے ذہن میں تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے نوکر چاکر ہوں، جس کے پاس مال منال ہو، جو لوگوں پر روب ڈالے، کسی کو مارے کسی کو جھڑکے، تو نبی کے پاس ہو۔ آپ نے فرمایا جب میں پیدا ہوا تو ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اتنی غربت میں، اور وہی نبی بڑا ہو کر کہا پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بھی میں نے باندھے، وہی نبی بڑے ہو کر کہا میں نے بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے بھی کھائے۔ تو ان کو ذہن میں تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں کی طرح رئیس ہوتا ہے، اگر خزانہ نہیں ہے او تکون له جنت یاکل منہا، یا اس کے باغات ہوں پھلوں کے، خود بھی کھائے مریدوں کو بھی کھلائے۔ جیسے اب یہ ذہن بن نہیں گیا، درباروں پر لنگر چلتے ہیں، کہتے ہیں بڑی سرکار، بڑی سرکار وہی ہوتی جہاں لنگر بڑا چلتا ہے۔ بڑوں کا معیار شروع سے یہی بنایا جہاں مال زیادہ ہو۔ اچھا جو بندہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، صاف بولے سچ بولے اچھا کہے، اس کو کوئی نہیں ولی کہتا۔ جہاں میلہ لگے، یہاں عرس ہو، یہاں لنگر چلے، یہاں کھانے کے لیے ملے، جہاں ہر چیز ملے، ہر چیز، سمجھ گیا، وہ بڑی سرکار۔ یہ غلط کنسپٹ ہے جو شروع سے چلتا آیا۔ اللہ نے کہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا، یہ باتیں تو ہو رہی ہیں کہ خزانہ ہو باغات ہو، بات ختم یہیں پہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ نبی نہیں ہے، یہ تو ایک اس پر کچھ کسی کا اثر ہو گیا، اسیب کا جادو کا، اور نعوذ باللہ بعد نے کہا کہ اس کو کسی کی بددعا لگ گئی ہے تو اس وجہ سے ایسی ایسی باتیں کرتے بہکی بہکی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایسے ایسے بول زبان سے نکال دیے، بلکہ نبی کی شان نبی کا مقام یہ سمجھ نہیں پائے۔ اللہ جانتا ہے آج بھی مسلمانوں نے نبی کے شان کو پہچانا نہیں، آج بھی نبی کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ قرآن اور نبی کا فرمان آج آپ پڑھ کر دیکھیں، پھر سمجھ آئے کہ نبی کا شان کتنا اعلیٰ ہے اور ہم نے نبی کو سمجھا کیا ہے۔ اور نبی پاک نے ایک دن صحابہ کرام کو کہا کہ میرے صحابہ تم نے مجھے عیسیٰ جیسا نہ بنا دینا، میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام جیسا سلوک نہ کرنا۔ کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے عیسیٰ کو رب بنا دیا، عیسیٰ کی شان اس کی حقیقی شان سے بڑھا دی، غلب کیا۔ میرے متعلق ایسا نہ کرنا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا پھر رسول ہوں، پہلے اللہ کا بندہ ہوں پھر اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کا بندہ مان کر، جیسے ہم نے کہا کلمے کے اندر عبدہ و رسولہ، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، رسول خاص بندے بھی خاص۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی آمین.